اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے آخری سبق نمبر 20 پر آؤں، یہ کچھ اعلانات اور آپ کے نوٹ کرنے کی چیزیں ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کہ اس میں ریکارڈ بھی ہو جائیں گی تاکہ جو احباب ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ بات دیکھ سکیں۔ جیسا کہ آپ سب کے ساتھ طے پایا ہے کہ ہم انشاءاللہ کل ریویژن کی کلاس آپ کی سنڈے 24 اپریل 2022 وہ آپ ہی کی ریکویسٹ پر ہم نے رکھی ہے 12 بجے سے لے کر 1:20 تک، تو یہ تقریباً 80 منٹس کی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 20 منٹس پہلے 10 لیسنز قرآن کے، پھر اگلے 10 لیسن قرآن کے 40، پہلے 10 لیسن گرامر کے، پھر اگلے 10 لیسن گرامر کے 40، تو اس طرح 80 منٹس میں انشاءاللہ یہ پورا کورس آپ کے ساتھ دہرائی ہوگی۔ کل ہی انشاءاللہ اس کے بعد ہم 3:45 پر اپنی کلاس شروع کریں گے، اور کل دہرائی کی کلاس نہیں رکھیں گے جو شارٹ والی ہوتی ہے، وہ آپ پہلے ہی کر چکے ہوں گے چونکہ، اور آج ہے بھی قرآن کی کلاس، اس کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ تو کل ہم 3:45 سے 4:45 اپنا ریگولر کلاس آخری کلاس پڑھیں گے، اور آخری آپ کے ساتھ بات بھی شیئر کریں گے، اور پھر فائنل کوئز ہمارا یعنی پیر کے دن 25 اپریل 2022 3:30 سے آپ کا انشاءاللہ آن ورڈز یہ آپ کا کوئز ہوگا۔ آج کلاس کے اختتام پر آپ کی کوئز کی اورینٹیشن بھی ہے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ پوری کلاس اٹینڈ کریں اور توجہ سے کوئز کی اورینٹیشن بھی ضرور سنیے کہ آپ نے کوئز میں کیا کس طرح ہوگا اور آپ نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے ساتھ ہی اب ہم اپنی باقاعدہ کلاس کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہمارا آج انشاءاللہ کورس کا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سبق نمبر 20 کا پہلا حصہ جو آخری وہ ہے، اور آپ سب کو بہت بہت مبارکباد کہ ہم آخر کورس کے اختتام پر پہنچ گئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس ماہ مبارک میں اس سے بہتر کام ہم کیا کر سکتے تھے کہ ہم نے قرآن سیکھا۔ تو آج کے سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، آج تک ہم نے جو پڑھا ہے کیا قرآن میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، ترجمہ کر سکتے ہیں، اور یہ جو گرامر میں صرف صغیر ہے یہ کل کریں گے، اور نقطہ تعلیم بھی انشاءاللہ کل کریں گے۔ تو آج کے سبق میں آئیے، سب سے پہلے جو کل سبق گزر گیا، سبق نمبر 19، کل کے دن تک ہم نے الحمدللہ قرآن میں آنے والے 232 الفاظ، یعنی نماز میں آنے والے اور اس سبق میں آنے والے 232 الفاظ جو قرآن میں 41,111 بار آئے ہیں، اس کا ٹارگٹ ہم اچیو کر چکے ہیں الحمدللہ۔ ہمارا یہ ٹارگٹ تھا، ہم نے یہ پورا کر لیا۔ آج کے سبق میں ہم چیک کریں گے کہ کیا یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں اور کیا ہم نے 50% قرآن میں آنے والے الفاظ سیکھ لیے ہیں۔ تو یہ آج کے سبق میں ہم اس چیز کو اپلائی کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس سلسلے میں ہم اچھا، یہ سوالات پلیز آپ آخر میں اگر پوچھ لیں برادر آصف۔ تو ہم نے 50% کیا ہم نے الفاظ سیکھ لی ہیں، تو الحمدللہ کورس مکمل ہو چکا۔ آج ہم یہ دیکھنے چل رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتوں کو لیتے ہیں، ان پر کرائیٹیریا اپلائی کرتے ہیں۔ اچھا، درخواست آپ سے یہ کروں گا کہ کیونکہ یہ شروع کی آیات ہیں، اکثر لوگوں نے پڑھی ہوتی ہیں، تو جو آپ نے پہلے کوئی بھی ترجمہ رٹا ہوا ہے کچھ دیر اس کو بھول جائیے۔ اس کورس میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ترجمہ کریں گے، اور ہم اپلائی کر کے چیک کریں گے کہ ہمیں کیا پتہ ہے۔ مجھے یہ یقین ہے کہ آپ کو ترجمے سے بہت زیادہ چیزیں پتہ ہیں، میں وہ بھی ساتھ ساتھ آپ سے پوچھنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ آپ نے نہ صرف ترجمہ
بلکہ اور کیا کچھ عربک اور قرآن میں آنے والے الفاظ کے حوالے سے سیکھ لیا ہے۔ تو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ خود سے اس میں سے پہچانیں کون سے ایسے الفاظ ہیں جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں اور جن کا آپ کو ترجمہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، کتنے پرسنٹ ہے؟ اگر میں آپ کو اس میں سے کہوں کتنے پرسنٹ آپ کو ترجمہ اس کورس میں پڑھا اور ہمیں آتا ہے، تو جی بتائیے۔ سب سے پہلے ذالکہ کا اشارہ آپ کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں، ذالکہ کا اشارہ ہاں اس طرف ہے نا، یاد ہے آپ کو؟ ذالکہ اس میں اشارہ ہے، یہ اس میں اشارہ ذالکہ، اس کی جمع بتائیں کیا ہے؟ اچھا ہاں ماشاءاللہ، لوگ کہہ رہے ہیں 80% ہمیں اس کا ترجمہ آتا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ تو یہ تو ترجمہ ہے جو آپ کو آتا ہے۔ اب دیکھیں ہمیں اور بہت کچھ آتا ہے۔ میں ذالکہ کا آپ کو اشارہ پتہ ہے، اور ذالکہ کی آپ کو گرامیٹیکل کنسٹرکشن بھی پتہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے، اس کی جمع اولئکہ ہے نا۔ اور اگر میں کہوں ذالک الکتاب، اس میں کتاب کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ جی اسم ہے ماشاءاللہ، اور اسم خاص ہے، ویری گڈ۔ تو دیکھیں یہ وہ ایڈیشنل چیزیں ہیں، ترجمہ ایک الگ بات ہے، ہمیں یہ بھی آتی ہے۔ لا کا معنی آپ کو یاد ہے سب کو؟ لا، تو ایک لفظ اس میں بچا جو ہم نے نہیں پڑھا، وہ ہے ریب، لا ریب، جس کو ہم بعد میں پڑھ لیں گے۔ فی ہی، یہ بھی آپ نے پورا پڑھا ہوا ہے۔ فی ہی آپ نے پورا ٹیبل پڑھا ہے، فی ہی، فی ہم، فی کا، فی یا، فی کم، فی نا۔ تو یعنی فی ایک حرف ہے، حرف جر ہے، آپ کو اس کا پتہ ہے، اور ہی ضمائر میں سے ہے، آپ نے اس کے ساتھ جوڑ کے فی ہی بنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں ایڈیشنلی پتہ ہیں۔ ہدن کا معنی کیا ہے بتائیں؟ ہدن ہدایت۔ اور اگر میں آخری جو لفظ ہے للمتقین، میں آپ سے یہ کہوں اس کے ٹکڑے کریں تو کتنے ٹکڑے ہوں گے بتائیں؟ اس کے کتنے ٹکڑے بنیں گے؟ 2۔ کیا بات ہے! تو اب ویسے ہی سمجھ آ جائے گا آپ کو، بعض الفاظ ایسے ہوں گے ٹکڑے کرنے سے، کیونکہ ہمیں یہ اسکل آ گیا ہے، ہم ٹکڑے کر سکتے ہیں۔ لی نہیں ہے، یہ لل نہیں ہے، ہاں سوری، لی ہے، لی اور المتقین، لی اور لی یہ وہ والا جو ہم لگاتے تھے للہ، اللہ کے لیے، تو للمتقین متقیوں کے لیے، ماشاءاللہ۔ تو یہ عام ترجمہ نہیں کر رہے آپ، یہ بڑا خاص ترجمہ آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں جو الفاظ ہمیں، جتنے ریڈ لائن آ رہی ہے یہ ہمیں سارے الحمدللہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذالکہ یہ، الکتاب کتاب، لا نہیں، فی ہی اس میں، ہدن ہدایت، لی لیے۔ اب جو نہیں آتے تھے وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ یہ تھے بس۔ الف لام میم جو ہے یہ تو ویسے بھی کوڈ ورڈز ہیں، حروف مقطعات، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کے معنی اللہ اور اللہ کے نبی جانتے ہیں، ہم اس کو ایسے لکھتے ہیں۔ ریب کا معنی شک، صرف یہ لفظ، اور متقین متقیوں کے لیے، یہ جمع ہے متقی کی، متقین یا نون والی، اور یہ اردو میں ہمیں پتہ چکے تو ہم اس لیے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، متقی ڈرنے والا۔ تو یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ ترجمہ الحمدللہ، اور ہمیں اس کی گرامیٹیکل کنسٹرکشن، ٹکڑے کرنے، حیت، الفاظ کے معنی، اس کی جمع، بہت کچھ آتا ہے نا۔ آئیے اس آیہ مبارکہ کو دیکھیے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ہر لفظ کو دیکھیں، پہلے مجھے بتائیں کتنے پرسنٹ آپ کو آتے ہیں جن کا آپ کو ترجمہ آتا ہے؟
الحمدللہ. آئیے ماشاءاللہ 80% تو آتا ہی ہے. ہم نے 50% کا دعویٰ کیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں 80% آتا ہے, کچھ کہہ رہے ہیں سارا آتا ہے. اینی ویز ہم نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ آپ جب یہ کورس کر لیں گے آپ کو 50% انشاءاللہ قرآن میں آنے والے الفاظ ایوریج, تو کچھ کئی جگہ پہ زیادہ آتے ہوں گے, کہیں تھوڑے کم ہوں گے, ایوریج آپ کو 50% ضرور آتے ہوں گے. زیادہ آتے ہیں الحمدللہ. الذین, الذین جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ ہاں, یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ واحد ہے جمع ہے؟ اور اگر جی تو مجھے سنگولر بتا دیں اس کا کیا ہے. ماشاءاللہ, تو دیکھیں نا ہمیں کیا کچھ آتا ہے. الذین وہ سب لوگ جو, وہ لوگ جو, اور الذی اس کا سنگولر ہے. ٹھیک فرمایا آپ سب نے. یؤمنون کا لفظ ہم نے نہیں پڑھا, لیکن اگر میں آپ لوگوں سے یہ پوچھوں کہ آپ کو دیکھنے میں یہ کیا لگ رہا ہے, ماضی ہے, مضارع ہے, واحد ہے, جمع ہے, تو یہ تو بتا سکتے ہیں نا آپ, تو بتائیں. ماشاءاللہ, دیکھیں نا سسٹر مریم فوری بولی کہ یہ مضارع ہے جی, یہ جو ہم یہاں پہ الفاظ کہتے ہیں, اور یہ پلورل بھی ہے. تو اگر ہمیں معنی نہیں بھی آتا تو ہمیں اس کی کنسٹرکشن اور حیت پتا ہے. الذین یؤمنون. اچھا, آگے لفظ ہے جو, اس کے ٹکڑے کتنے ہوں گے؟ بالغیب. بالکل ٹھیک ہے. اور کیا ٹکڑے ہوں گے؟ بی. بی کا معنی آپ کو پتا ہے, الغیب. غائب اب آپ نے الگ کہا تو آپ کو ویسے ہی معنی آ گیا, غائب جو چیز آپ نے دیکھی نہ ہو, نگاہوں سے اوجھل. وَيُقِيمُونَ, وَيُقِيمُونَ, اس کی بھی آپ کو کنسٹرکشن پتہ چل رہی ہوگی کیا ہے اس کا. یہ کون سا ہے فعل کی, کون سے؟ مضارع جمع کا. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ, یہ ہم سب کو پتہ ہے. صلاح کا معنی آپ کو آتا ہے. اس سے اگلا لفظ ہے وَمِمَّا. یہ جو مما ہے نا, وہ مما آپ نے اس طرح نہیں پڑھا لیکن آپ کو یہ آتا ہے. جب آپ اس کے ٹکڑے کریں گے نا, اس کے ٹکڑے بنیں گے وا الگ, من اور ما, یہ جڑ کر مما بن جاتا ہے. یہ من اور ما الگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اگلا لفظ ہے رزقناہم. اب یہ اشارے دیکھیں, رزقناہم, تو رزق وہ آپ کو سمجھ آ, رزقنا ہم نے دیا, رزق ہم ان سب کو, ترجمہ کر لیں. اور ينفقون, یہ لفظ ہم نے نہیں پڑھا, ہمیں یہ پتہ ہے یہ جمع ہے, مضارع ہے. اور ينفقون ہے نفاق کرنا, انفاق فی سبیل اللہ, خرچ کرنا. تو آئیے اب دیکھتے ہیں. ریڈ والے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں, باقی کے نہیں پڑھے ہوئے, اس کا ہم ملا کے دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیے مما, میں نے آپ کو بتایا تھا نا, من اور ما کے ملانے سے بنا ہے, اس لیے اس کو غور سے دیکھ لیں. الذین, وہ لوگ جو, تو باقی الفاظ میں سے یؤمنون, وہ ایمان لاتے ہیں, مضارع, وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں, بالغائب, غائب پر. وَيُقِيمُونَ, یہ یقیمون ہم نے اس طرح تو نہیں پڑھا, لیکن ہم نے قد قامت الصلاۃ اور صلاح قائم کرنا اس حوالے سے, تو وہ قائم کرتے ہیں کیا؟ صلاح, نماز. وَمِمَّا, اور جو ان میں سے, جو ان میں سے جن کو, رزقناہم, رزقنا رزق دیا ہم نے, ہم ان کو, اور اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے انہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ينفقون, وہ خرچ کرتے ہیں. تو دیکھیں اب الحمدللہ ترجمے کے ساتھ ساتھ کس قدر اور چیزیں ہم نے سیکھی ہوئی ہے, تو خرچ کرتے ہیں. آئیے اگلی آیت مبارکہ دیکھتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. پہلے آپ الفاظ دیکھیں, خود ترجمہ کریں, اس کی حیت پر غور کریں, ٹکڑے کریں, پھر میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گا.
بتائیے کتنے % آتے ہیں جی ہمیں اس میں سے؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ. تو ایک اچھی تعداد میں ہمارے احباب بتا رہے ہیں کہ ہمیں اتنے % اس میں سے آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں. والذین، یہ آپ کو آتا ہے یؤمنون، ابھی پڑھ لیا ہم نے. بما چھٹا لفظ ہے. انزلہ ظاہر ہم نے نہیں پڑھا ہوا. اچھا یہ بتائیں الیکا کا اشارہ کریں. الیکا، الیکا کس طرف اشارہ ہوگا؟ سامنے کی طرف. پلورل سنگولر کیسے، یہ بھی بتائیں ذرا مجھے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. یوں الیکا، آپ کی طرف. ایک کو کہا جا رہا ہے، سنگولر ہے یہ. الیکا ہے، تم نہیں ہے. تم ہوتا تو یہ ہے الیکا سنگولر، سامنے. آپ کی طرف. آپ کو یاد ہم نے کہا تھا الیہ راجعون، آپ اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے. وما آتا ہے، اور ما کون سا ہے یہاں پر بتائیں. وما انزل، اب یہ کانٹیکسٹ آپ کو اس کا معنی بتا دے گا. ہاں ماشاءاللہ بالکل صحیح بتا رہے ہیں. اور جو ہم نے اس کے مختلف معنی پڑھے ہیں اور ہمیں کانٹیکسٹ یہ بتا رہا ہے کون سا معنی. انزل من کا معنی، جو لوگ چیٹ باکس میں نہیں لکھ رہے برائے مہربانی جب میں پوچھوں اتنا اونچا بولیں آپ کے کانوں میں آواز پڑ جائے. ٹھیک ہے، تاکہ جب ہم صحیح جواب بولیں من سے. اس سے جو اگلا لفظ ہے نا اس کے اگر آپ ٹکڑے کر لیں تو دونوں آپ کو معنی آ جائے گا اس کا بڑی آسانی سے. اس کے کتنے ٹکڑے بنیں گے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ من کے بعد جو لکھا ہوا ہے، ہاں ماشاءاللہ، من 2 ٹکڑے بننے ہیں. اور یہ 2 ٹکڑے ہیں قبل اور کا. اور قبل کا لفظ اردو میں آپ کو مانا آ جائے گا قبل کوئی چیز جو پہلے ہوئی ہو. قبل کا، آپ سے پہلے. تو اب آپ خود ترجمہ کر لیں. وَبِالْآخِرَةِ ہے نا، وا بی اور آخرہ، الاخرہ. اور ہم کا معنی تو آتا ہی ہے ہمیں. اور یوقنون، یہ ہمیں اسٹرکچر پتا ہے. یوقنون، اور یہ یقین سے ہے. ٹھیک ہے جی، یوقنون یہ مضارع والا جمع کا. تو آئیے اب دیکھتے ہیں ہم نے کتنے پہلے پڑھے ہوئے تھے. یہ دیکھیے اس میں سے جو ریڈ والے ہیں والذین، اور جو لوگ یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا. انزلہ نازل کیا گیا الیکا آپ کی طرف. وما اور جو انزلہ پھر نازل کیا گیا من قبلی کا آپ سے پہلے. قبلی کا آپ سے پہلے. وبالآخرتی اور آخرت پر. ہم وہ کون ہیں؟ یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. تو الحمدللہ دیکھیے کس قدر آسان ہو گیا ہمارے لیے ترجمہ کرنا. آئیے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. نہیں سسٹر فیا، یہ انزلہ مفعول نہیں ہے. یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، ابھی یہ رکھیں نازل کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ مجہول ہے اصل میں. جیسے آپ نے لم یلد ولم یولد میں پڑھا تھا نا، پیسو وائس ہے. کیونکہ یہ پڑھا نہیں، یہ ہم نے فعل بھی نہیں پڑھا، اس لیے میں زیادہ بات نہیں کروں گا اس پر. تو اچھا جی، اب اس پر غور کریں. پہلے خود دیکھیں سارے معنی. کتنے % اس کا ہم نے پڑھا ہے اس کورس کے اندر، اس آیہ مبارکہ کا. اس کے معنی آپ کو آتے ہیں؟ کیا آپ کو اس کی کنسٹرکشن پتا ہے؟ ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے پڑھا ذالکا، اسی سے بنا اولائکا. اس میں اشارہ اور یہ جمع کا وہ سب بالکل ٹھیک ہے. الا کا مطلب بتائیں.
اللہ کا معنی بتائیں. اللہ، اس کی مثال یاد ہے آپ کو کس سے لی تھی ہم نے؟ اللہ. اور اس کا بھی پورا ٹیبل ہم نے کیا. علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، السلام علیکم، علینا، پر. ٹھیک ہے. خدم ہدایت من سے، ربیہم، یہ بھی پورا ٹیبل ہم نے کیا ہے. ان کا رب، تو ربی ہی ربیہم، یا ربہ ربہم، یہ ہم نے کہا تھا نا آپ کو یاد ہے؟ ربی ہی ربیہم بھی آ سکتا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اب جو مفلحون ہیں، اگر میں آپ، ہمیں اس کا معنی ہم نے نہیں پڑھا، لیکن آپ کو المفلحون، تو اس کنسٹرکشن میں، گرامیٹیکل کنسٹرکشن میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ لفظ کیا ہے؟ ماشاءاللہ، اسم ہے. ویری گڈ. اور کیا؟ واحد جمع، اسم کی جمع، اس میں خاص. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی. تو اب دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے ریڈ والے سارے ہمیں آتے ہیں. اولئیکا، وہی لوگ ہیں، علی ہدم، ہدایت پر، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئیکا، اور وہی لوگ، ہم المفلحون، کامیاب ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. مفلحون، تو آپ کو یہ معنی ویسے آ گیا. تو الحمدللہ. تو یہ پہلی 5 آیات ہم نے سورہ بقرہ کی پڑھی، اور جو کورس میں ہم نے سیکھا ہوا تھا اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کی. تو ترجمہ تو ہمیں 50% آتا ہی ہے، اس کے علاوہ بے تحاشا اور چیزیں بھی ہمیں الحمدللہ آتی ہیں. ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 ہے، آیت الکرسی، اس کو لیتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ خود دیکھیے آپ کو اس میں سے کیا کیا آتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اچھا، جو الفاظ آپ کو اس میں سے اپیرنٹلی یا دیکھتے ہوئے نہیں آتے، خاص طور پہ ہم کہہ رہے ہیں الحی القیوم، تو لا تأخذہ، ٹکڑے کریں اس کے، تأخذہ، تو کچھ نہ کچھ آپ کو آتا ہوگا اس کے اندر سے. تو ٹھیک ہے، آئیں لیٹ سے اس کا اگر ہمیں 60% جو ہے ہم نے کورس پہ پڑھا ہے، تو باقی ہمیں مدد دے گا وہ 60%. اللہ، لا نہیں، الہ معبود، اس کی جمع بھی ہمیں پتہ ہے الہ تم، الا سوائے، مگر، ہو یا ہوا وہ، الحی زندہ، اللہ کے ناموں میں سے ہے. القیوم، یہ قائم، مقیم، قامت، یہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا. تو یہ سارے قیوم، تھامنے والا، زندہ اور تھامنے والا، لا پھر وہی مطلب نہ. تاخذو، ہو، اسے تاخذو آتی ہے. ٹھیک ہے، لا تاخذو، نہ اسے آتی ہے کیا؟ سنہ. سنہ کہتے ہیں اونگ کو. اس کو یاد رکھنے کے لیے چھوٹی سی آپ ٹپ یاد رکھ لیں. بعد میں آ رہا ہے ولا نوم. نوم ہم نے پڑھا تھا الصلاۃ خیر من النوم. نوم کہتے ہیں نیند کو. نیند سے پہلے کیا آتی ہے؟ اور آج کل رمضان میں تو آپ سحری کے وقت اور قیام اللیل کے وقت آپ کو کیا آ رہی ہوتی ہے؟ سنہ، اونگ. تو نوم سے پہلے یہ لفظ آیا ہے، اس طرح بھی ذہن میں رکھ لیں، بھولے گا نہیں پھر. تو لا تأخذہ، اور اسے نہ آتی ہے سنہ، اونگ، ولا نوم، اور نہ نیند. ٹھیک ہو گیا جی؟ اور نہ نیند. تو اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. آئیے اگلے ٹکڑے کے آپ خود سے پہلے اپلائی کیجئے. کتنے % آپ کو آتا ہے؟ دیکھیں، ایک ایک لفظ کو دیکھیں، پہلے ترجمہ خود کریں. یہ دیکھیں کہ ماں یہاں کس کانٹیکس میں آیا ہے. کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کانٹیکس میں اس کا کون سا معنی ہے؟ پھر من آیا ہے، من ذا الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، لاہو کا معنی ذرا مجھے بتا دیں.
بڑا ہی آسان ہے. اشارہ ادھر ہوتا ہے لہو، اس کے لیے. ماں کون سا ہے یہاں پر جو آیا ہے؟ ماں. فی کا مطلب بھی آپ سب کو آتا ہے. فی میں سماوات، آسمانوں میں، تو اسی کے لیے ہے. اسی کا ہے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے. وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے. من ذلذی یشفع عندہ، من ذلذی کون ہے جو، الذی یشفع مضارع کی طرح یشفع وہ سفارش کر سکتا ہے یا کرے گا. عندہ، یہ تو آپ نے ٹیبل میں پڑھا ہوا ہے. عندہ، عندہم، عندکا، عندی، تو اسی سے عندہ اس کے پاس ہے نا. الا مگر، سوائے. جو آخری لفظ ہے نا، اس کے ٹکڑے جس نے صحیح کر لیے تو اس کے لیے 10 نمبر. جو آخری لکھا ہوا ہے بِإِذْنِهِ ہی، کتنے ٹکڑے ہوں گے اور کیا ہوں گے بتائیں؟ یہ آپ کا صحیح ٹیسٹ ہے. یہ کتنے ہوں گے اور کیا ہوں گے ٹکڑے اس کے، یہ مجھے بتائیں. اور جیسے ہی آپ ٹکڑے کریں گے نا، آپ کا ترجمہ خود بخود ہو جائے گا. آپ کو ہر لفظ کا معنی آتا ہوگا، کیونکہ درمیان میں جو لفظ ہے وہ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. بی، ماشاءاللہ سبھی صحیح فرما رہے ہیں. آپ تو سارے ایکسپرٹ ہو گئے الحمدللہ. بی اور اذن اور ہی اس کے، اذن اس کے حکم، اس کی اجازت، بی کے ساتھ. اللہ تو سوائے اس کی اجازت کے، ہے نا. اب دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے ریڈ والے ہمیں سارے آتے ہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. من ذل الذی کون ہے وہ جو، یشفع وہ سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا مگر، باذنہ اس کی اجازت سے. تو اس لفظ میں دیکھیں بی بھی ہمیں آتا ہے، ہی بھی آتا ہے. اذن درمیان میں نہیں آتا تھا، وہ اردو میں عام ہے. اذن اجازت کے لیے، اذن عام، اجازت عام ہم کہتے ہیں. تو اب یہ الحمدللہ ایڈیشنل باتیں ہمیں آتی ہیں. آئیے اس کا اگلا حصہ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. چلیں ذرا کیجئے، پہلے خود دیکھیے الفاظ کو، ترجمہ کیجئے. ہاں جی کر لیا آپ نے. تو مجھے یہ بتا دیں کتنے % آتا ہے، پہلے تو اندازہ لگا کے بتائیں ہمیں اس میں سے. اچھا جی، تو یہ کیسے بنا ہے یعلم؟ یہ کس ٹیبل سے بنا ہے، کس سے، کس فعل سے بنا ہے، کس فعل سے بنا ہے یعلم؟ ہے تو مضارع، بنا کس سے ہے؟ یہ بنا ہے کس سے بنا؟ علیمہ. علیمہ بولیں اس کو، علیمہ صحیح بولنا، صحیح. عملہ نہیں، عملہ عین میم لام ہے، یہ علم والا ہے، عین لام میم. دیکھیں آگے پیچھے ہونے سے بدل جاتا ہے. تو علیمہ اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے بردر. وہ اچھا چیٹ کا مجھے اندازہ نہیں ہوا، سب سے شیئر ہو رہی ہے. میں اپنے تک اس کو محدود کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، لوگ اس سے تنگ ہوتے ہیں. اچھا تو علیمہ سے یعلم بن گیا. ٹھیک ہے، یعلم ما، یعلم جانتا ہے وہ، ما جو کچھ. بین کا مطلب آپ نے پڑھا ہے بینا؟ ہاں بینا پڑھا ہے نا ہم نے وہ دعا پڑھی تھی نا. جی بالکل ٹھیک ہے. کسی کو یاد ہے یہ ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ ہاں دعا میں پڑھا تھا. کون سی دعا میں نا؟ یہ تو آپ کا ٹیسٹ ہے. کسی کو یاد ہے؟ یہ بھول جاتے ہیں آپ چیزیں. جب ہم، نہیں وضو کی دعا میں نہیں، جب رکوع سے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو جو ایک ایڈیشنل دعا آپ کو پڑھائی تھی. بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ. دیکھیں نا یہ یاد چیزوں کو رکھیں گے انشاءاللہ تو مثالوں سے پھر معنی ہم نے یاد کیے ہوئے. ہم نے کہا تھا ربنا ولک الحمد، کہا تھا نا آپ نے. پھر ساتھ کیا کہا تھا؟ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما، بینہما
دونوں کے درمیان، تو یہاں بینا درمیان، ایدیہم ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اید دونوں ہاتھ جمع، ایدیہم اس کے ہاتھوں کے درمیان. تو جو چیز آپ کے ہاتھوں کے درمیان ہو وہ کہاں ہوتی ہے بتائیں؟ سامنے ہوتی ہے یا پیچھے ہوتی ہے؟ جو چیز ہاتھوں کے درمیان ہو وہ کہاں ہوتی ہے؟ اگر میں نے کوئی چیز ہاتھوں کے درمیان اٹھائی ہوئی ہے تو میرے سامنے ہی ہوگی نا. اگر یہ دیکھیں میں قرآن کو یوں آپ کے سامنے دونوں ہاتھوں کے درمیان اٹھاتا ہوں تو سامنے، تو یوں عربی میں اس کا معنی بنا ہے بین ایدیہم، جو چیز سامنے ہے یعنی دونوں ہاتھوں کے درمیان سامنے ہے. وما خلفہم، اور خلفہم جو پیچھے ہے نا، جیسے خلیفہ ہوتا ہے پیچھے آنے والا، تو خلفہم ان کے پیچھے. ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنا کچھ ہم نے پڑھا ہے اور کتنا کچھ ہم غور کر کے سیکھ سکتے ہیں. تو یعلمو وہ جانتا ہے، ما جو ان کے سامنے ہے، بین ایدیہم ان کے ہاتھوں کے درمیان اس کے سامنے ہے، وما اور جو کچھ خلفہم ان کے پیچھے ہے، تو آگے اور پیچھے ہر چیز کو جانتا ہے. ولا اور نہیں، یحیطونا وہ احاطہ کر سکتے ہیں، بشیء شیء کا مطلب شے، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے، کسی چیز کا، من سے، علمی ہی اس کے علم میں سے، الا مگر سوائے، بما شاء شاء وہ چاہے، انشاءاللہ میں آپ نے پڑھا تھا اگر اللہ چاہے، شاء وہ چاہا اس نے چاہا، تو بما شاء بما جتنا کہ جو کچھ جتنا وہ چاہے. تو دیکھیں اگر اس کو آپ غور کریں تو میرا خیال ہے 80% ہمیں اس میں سے آتا ہے، بلکہ زیادہ ہی، یہ چند ٹکڑے ہمیں اس میں سے نہیں آتے تھے. احاطہ مینز اس کو کور کر سکے، یعنی اس کو جان پائے اللہ کی مرضی کے بغیر. ٹھیک ہے جی، تو آخری حصہ اس کا، سوری 155 میں نے بولا، 255 آیت نمبر 255. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ اور سماوات اور ارض، وَلَا يَعُودُهُ ٹکڑے کریں، حِفْظُهُمَا، ٹھیک ہے جی، حِفْظُهُمَا وَهُوَ علی العلی بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، عظیم یہ بھی ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی. واسیہ سما لیا، کرسیہ اس کی کرسی نے، آسمانوں کو زمین کو، ولا اور نہیں، یعود اس کا مطلب ہوتا ہے تھکانا، ہو اس کو، اور اس کو نہیں تھکاتا، حفظہما. اصل میں حفظو کا بھی یہ غلطی سے یہاں اگر آپ دیکھیں تو ہما کا معنی ہمیں آتا ہے، ہم نے ہما کا معنی پڑھا تھا، کسی کو یاد ہے؟ تو یہ ہما کا معنی جب ہم نے کہا تھا نا، وہی مل السماوات ومل الارض ومل ما بینہما، اس وقت آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہوا ایک، ہما دو، ہم جمع سب کے لیے، تو یہ ہما دو کے لیے، تو یہاں دو کی بات ہو رہی ہے، دونوں زمین و آسمان کو. ہما حفظہما، حفظ حفاظت، ہما دونوں کی، تو دونوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں. وہوا اور وہ ہے، العلی العلی رب، وہ ہم نے پڑھا نا، سبحان ربی العلی بلند مرتبہ بہت بلند، العظیم عظمت والا، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے، سبحان ربی العظیم. تو اس میں سے بھی دیکھ لیں تقریباً 80% ہمیں الحمدللہ آتا تھا ترجمہ خود سے. ٹھیک ہے، آیت الکرسی ویسے بھی بڑی اہم ہے، علم کا بھی ذکر ہے اس کے اندر، تو کوشش کریں اس کو پڑھ کر، ساتھ حفاظت کے لیے بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، حدیث میں اس کے بہت سے فوائد آئے ہیں، تو آپ اسے پڑھیں، علم حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھیں، اس کو پڑھ کر اللہ سے دعا کریں. ٹھیک ہو گیا؟ تو الحمدللہ یہ سب چیزیں ہم نے اس کورس میں پڑھی ہیں، ہمیں آتی ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے. تو یہ جو بات ہم دعویٰ کرتے تھے کہ اس کورس میں ہم نے کتنے % سیکھا، اچھا
آئیے اب ہم جو ہے نا یہ دعائے قنوت آپ سب کو خود ہی آنی چاہیے، اور میں یہ آپ چاہیں تو مائکس آن کر لیں، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو دہراتے ہیں، اور جو ریڈ ہوئے ہیں وہ آپ کو آتے ہیں۔ اللہ ایک منٹ رکیے ذرا، میں بولا کروں گا آپ ترجمہ کریں گے تاکہ زیادہ آسانی رہے۔ اچھا، جو ریڈ ہیں وہ ہمیں آتے ہیں، میں کئی ٹکڑے کروں گا، آپ بھی کر کے کوشش کریں گے تو ہمیں آ جائے گا۔ جو بلو ہیں اس کے لیے میں کوئی نہ کوئی آپ کو ریفرنس بتاؤں گا انشاءاللہ، تو وہ ہمیں یاد رکھنے ہیں۔ تو چلیں سب پہلے ترجمہ کیجیے، اللہم انا، کتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں؟ دو ٹکڑے، تو کیا معنی بنا؟ بے شک ہم، نستعینو کا، ہم تیری مدد چاہتے ہیں، ہم تیری مدد چاہتے ہیں، تیری مدد چاہتے ہیں۔ اور نستعین ہم نے استعانت پڑھا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وا کا معنی اور نستغفرک، ہم بخشش مانگتے ہیں، ہم بخشش مانگتے ہیں، تجھ سے ہی بخشش مانگتے ہیں۔ ویری گڈ۔ وَنُؤْمِنُ، اور ہم ایمان لاتے ہیں، تیرے تجھ پر، تجھ پہ، وَنَتَوَکَّلُ، اس پہ توکل کا لفظ ہے، اور ہم توکل کرتے ہیں۔ توکل جسے بھروسہ بھی کہتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ علیکا، تجھ پر، آپ پر، بالکل ٹھیک ہے۔ وَنُسْنِي، یہ ثنا ہم نے ثنا میں اس کا معنی پڑھا ہوا ہے، ثنا۔ وَنُسْنِي، ہم ثنا کرتے ہیں، ہم تعریف کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں۔ علیکا، علیک الخیر، آپ پر خیر والی، خیر کا معنی کیا پڑھا تھا ہم نے؟ تعریف کرتے ہیں اچھے لفظوں میں، بھلائی، کیا پڑھا ہوا ہے ہم نے، سب بتائیں۔ بہترین، بھلائی، 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 اچھی، اچھا، اچھی ہے۔ نہیں ٹھیک اچھی ہے۔ تعریف کرتے ہیں، وَنَشْكُرُكَ، وَنَشْكُرُكَ، اور ہم آپ کا شکر کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کا تیرا۔ وَلَا، اور لا نہیں، اور نہیں ہم انکار کرتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، ہم انکار نہیں کرتے۔ ہاں، نکفر کا مطلب تھا ہم انکار کرتے ہیں، لا لگ گیا تو نہیں کرتے ہیں، کا تیرا، ولا نکفر کا، اور ہم تیرا انکار نہیں کرتے ہیں۔ وَنَخْلَعُ، یہ جو نخلا ہے نا، ایک منٹ رکے سب، یہ ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں خلا، خلا دی جاتی ہے علیحدگی اختیار کرنا، الگ کر دینا، خلا۔ جی اور خلوت بھی ہوتی ہے، خلوت کس کو کہتے ہیں؟ تنہائی کو، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ لفظ کو یاد رکھ لیں، وَنَخْلَعُ، اور ہم الگ کرتے اور ہیں، ہم الگ نہیں کرتے، نہیں ہے ہی نہیں، نخلو ہم الگ کرتے ہیں، لا نہیں لگا ہوا۔ اچھا وہ نہیں، سوری، یہ اردو میں ہوتا ہے ترک کرنا، چھوڑنا، ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم چھوڑتے ہیں، ہم ترک کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں۔ من یفجرک، من کا مطلب جو والا معنی یہاں، پیدا کرتے اور ہیں، یفجرو جو ہے نا وہ فاجر ہو، جو نافرمانی کرے، کا تیری، جو تیری نہ شروع کرتے، جو تیری ہم نے نافرمانی کس کو الگ کرے کیا ہے؟ ہم نے الگ کیا اور چھوڑ دیا جو اللہ کی نافرمانی کرے، من یفجرک، جو تیری نافرمانی کرے۔ یہ میں آپ سب سے خاص کروں گا، اس کا ہر لفظ بڑا پیارا ہے، یہ دعا بڑی ہولسم دعا ہے، اور یعنی ہم کے سیغے ہیں، اور میں جب بھی اس کو وتر کے اندر پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے۔ آپ
اس کو توجہ سے غور کر کے آپ اسے پڑھیں گے انشاءاللہ تو بہت مزہ آئے گا. یہ دیکھیں ایک آپ سے درخواست ہے کہ ذرا شور سے, یہ بردر ہمارے کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ بن رہا ہے. میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ سب کو شامل کروں, آپ کی آوازیں بھی مجھے آئیں, تو میں نے اس لیے مائک آن کروا دیتا ہوں. تو لیکن یہ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس سے مسئلہ. اور اب تو بردر معین اللہ حسن صاحب آج ذرا آپ تھوڑی دیر دے دیں لوگوں کو, آپ کی مہربانی, تو سارے مل کے ذرا تھوڑا سا آج کے دن کے لیے اس کے لیے برداشت کر لیں کہ ہم مل کے کریں, ذرا مزہ آ رہا ہے. تو آپ بعد میں لیکچر بھی کر لیں. اٹس یور وے, آپ جیسا چاہیں کریں, لیکن میں یہ کہہ رہا تھا ایسا لگ رہا ہے بالکل معلوم نہیں کون کیا کہہ رہا ہے. اینی وے جسٹ لائک اسٹاک ایکسچینج کی اس پہ کھڑے ہیں. تو اینی وے the way you like, thanks so much, sorry about it. اچھا نہیں, جزاک اللہ, یو آر ویری رائٹ, آئی ایم سوری. مجھے آئی انڈرسٹینڈ کہ کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے, اسی لیے میں آخر میں اس بات کو خود بھی کہہ دیتا ہوں. تو چلے آپ سب کی پارٹیسپیشن بھی لے لیتے ہیں. پورا کورس آپ کی آواز سب کی اکٹھی نہیں سنی نا, تو اس لیے میں نے آج چلے جی. اللہم ایاکا ہم نے شروع میں پڑھا ہوا ہے, ایاکا ہم عبادت کرتے ہیں. ہاں اب رکیں, ذرا رکیں, اس کو انجوائے کریں. دیکھیں ہم نے کہا تھا, ہم نے پڑھا نا عبادہ یعبدو, اسی میں آتا ہے نا یعبدو یعبدونا تعبدو عابدو تعبدونا نعبدو, ہم سب عبادت کرتے ہیں. ہم سب عبادت. ہاں وَلَكَ تیرے لیے, اور تیرے لیے, وَلَكَ اور لا کا تیرے ہی لیے. تیرے ہی یہ سلی ہم یاد نماز ہے, نماز پڑھتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں. مسلی ہم سب نماز پڑھتے ہیں. اور ہم سجدہ کرتے ہیں, ہم سب سجدہ کرتے ہیں. سجدہ کرتے ہیں تیری لیے اور تیری طرف. اب ذرا رکیں, اب خاموشی سے سنیے گا. اگلا لفظ ہے نسا, اگلا لفظ ہے نسعا. یہ سعی جو حج کے موقع پر صحیح ہوتی ہے نا, ہم زندگی میں بھی کہتے ہیں صحیح ہو, کوشش کرنا. کوشش, ہم دوڑتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں. نسعا ہم کوشش کرتے ہیں. اور اگلا لفظ ہے وَنَحْفِدُ, اور ہم خدمت کرتے ہیں. سروس, ٹو سرو. حافظہ از ٹو سرو, تو ہم خدمت کرتے ہیں, سروس کرتے ہیں. وَنَرْجُو, اور ہم رجوع کرتے ہیں. رجوع والا نہیں, ایک منٹ رکیں. یہ اردو میں ایک خالص اردو میں ایک لفظ بولا جاتا ہے رجا. رجا کہتے ہیں امید کو, ٹھیک ہے. تو یہ وَنَرْجُو, اور ہم سب امید کرتے ہیں. اب سب بولے میرے ساتھ, وَنَرْجُو, اور ہم سب امید کرتے ہیں. امید رکھتے ہیں. اگلے لفظ سے آپ کو یہ اور پکا ہو جائے گا کس چیز کی امید رحمت, رکھتے ہیں. آپ کی رحمت, ہاں اللہ کی رحمت, آپ کی رحمت کی ہم سب امید رکھتے ہیں. امید رکھتے ہیں. اب یہاں ایک منٹ رکیں, یہ ہم سب نے پکے کرنے ہیں یہ معنی. جو اوپر نصلی اور نسجدو ہے نا, وہ بھی آپ کو بھولے گا, وہ آپ کو آتا ہے. نسعا ہم سب کوشش کرتے ہیں. وَنَحْفِدُ ہم سب خدمت کرتے ہیں. وَنَرْجُو ہم سب امید رکھتے ہیں. اچھا ایک اور چیز آپ کو یہاں چھوٹی سی بتاؤں, ایڈیشنل کہہ رہا ہوں. جب یہ آپ دعائے قنوت پڑھیں گے نا, آپ نے اس کو رٹے میں نہیں پڑھنا, آپ اس کے ٹکڑے کر کر کے آرام سے پڑھیں. جیسے یہ ہے اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک. اب یہ دیکھیں یوں بات ہے, ونرجو رحمتک, یہ بات ہے. ونخشى عذابک, نخشى جو نماز میں کہتے ہیں, یہ خشیت کیا ہوتی ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے. خشیت الہی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا, اللہ کا ڈر, ڈر کو خشیت طاری ہو جانا, ڈر طاری ہو جانا, ٹھیک ہے. تو اسی سے یہ لفظ ہے نخشا. ہم نماز میں خشوع و خضوع کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر, اور اس کے اندر آپ کا پورا
تو نخشا ہم ڈرتے ہیں. کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ اگلے لفظ ہمارا پکا ہو جائے گا. عذاب تیرے عذاب سے. تو الحمدللہ انا بے شک عذاب آپ کو ملے گا بالکفار ملحق. کفار کو ملنے والا ہے. یہ جو لفظ ہے نا ملحق، آرام سے سنیے. یعنی ان کے ساتھ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ملحقہ، کسی چیز سے جڑا ہوا. ہمارا گھر ان سے ملحقہ ہے تو ملحق. تو بالکفار ملحق کافروں کے ساتھ لگا ہوا ہے، کافروں کو ہی ملے گا. ان عذابک بالکفار ملحق، تو بے شک تیرا عذاب کافروں ہی کو ملے گا. ٹھیک ہے، تو کیسا لگا آپ سب کو آج اس کا ترجمہ کر کے؟ بہت اچھا. خود سے آ رہا تھا، آپ کو ترجمہ کر رہے تھے تو الحمدللہ. تو دعائے قنوت جو ہے یہ ہم نے بڑی پیاری دعا ہے، ہولسم ہے، سب کے لیے آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں اکٹھی. تو ایک دفعہ ایک نظر آپ اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اور پھر ہمارے پاس وقت کم ہے. ہم نے آج کوئز کی اورینٹیشن کی بات بھی کرنی ہے، اس لیے میں یہاں تھوڑی سی بریک لوں گا. آپ اتنی دیر سر اس میں ایک سوال میں نے کرنا تھا. جی سر اس میں جو ہے ونسنی اور ہم تعریف کرتے ہیں تو یہ ثنا سے نکلا ہوا ہے نا؟ ہاں جی، ثنا سے لفظ ہے. اسی تو سے آپ ثنا اس کو یاد تو اس میں چھوٹی یہ کیوں آ رہا ہے، ونسنا کیوں نہیں آ رہا؟ اصل میں سسٹر وہ ہم ڈیٹیل میں گئے نا تو وہ لمبی بات ہو جائے گی. یہ کون سا فعل ہے، اس سے کیا بنتا ہے. ابھی آپ صرف یاد رکھ لیں ونسنی ہم تعریف کرتے ہیں. ہم نے اس کورس میں صرف ثلاثی مجرد پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، 3 حروف تہجی سے بننے والے افعال، اس سے زیادہ بھی بنتے ہیں، کمزور حروف سے بھی بنتے ہیں. تو یہ بات کی باتیں ہیں. یا انشاءاللہ آپ جب اللہ نے چاہا، اور مجھے یقین ہے آپ سب آگے اگلے کورسز میں داخلہ لیں گے QC2 میں، تو یہ چیزیں بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلتی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ بقیہ حصہ اس کا الحمدللہ ہم سب نے کر لیا. سر عربک میں جو ورڈز کے اوپر مد آتا ہے تو کیا اس کی سگنیفیکنس ٹرانسلیشن میں بھی ہے یا وہ صرف قرأت کے لیے ہی؟ وہ قرأت کے لیے بھی ہے، اور جو مفسرین ہیں پھر اس کی وہ سگنیفیکنس بھی ہوتی ہے. ہمیں ابھی اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اوکے. تو یہ کر لیا ہم نے. تو اس سے پہلے کہ ہم آج چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا چلوں، یہی مشق جو ہے جو میں آپ کو دعوت دیتا رہا ہوں پورے کورس میں، کہ آپ پورے قرآن کے اندر کرتے رہیے ساتھ ساتھ. صرف آپ کو شروع میں مشکل ہوگی، یہ میں بتا رہا ہوں. آپ کو لگے گا اچھا یہ کہہ تو رہے تھے، ہو نہیں رہا. لیکن جیسے ہی آپ غور کریں گے نا اس کے اوپر، تو آپ کو آہستہ آہستہ اچھا نہیں مجھے آتا ہے، یہ والا ٹکڑا ہے، یہ اس طرح بن رہا ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اب یہ میرے سامنے آیا ہے. تو خبیر خبر رکھنے والا، بما تعملون تو ہم نے پڑھا ہے عاملہ یعملو سے تعملو تعملون، جو کچھ کے عمل تم سب کرتے ہو. تو اس طرح سے انشاءاللہ آپ یہ کریں گے، اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے، کورس 2 3 4 آپ چل سکتے ہیں. کم از کم میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کورس 2 اور 3 ضرور کر لیں. کم از کم آپ نیت تو کر لیں پورے قرآن کو، آپ پڑھتے جائیے گا، سیکھتے جائیے گا. کورس 2 3 آپ کر لیں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ تقریباً قرآن کا ترجمہ کر پایا کریں گے، سوائے اس کے اللہ کے جو بڑے مشکل اور آخر کے سپاروں کے جا کے الفاظ ہیں. باقی آپ کو آسان ہو جائے گا. اگلے کورسز میں پھر 500 اور عربی کے جملے اور دلچسپ اور سیکھنے کا مزہ اور پڑھنے کا مزہ. تو یہ وہ آگے آپ کو اللہ رب العزت نے آپ کو چنا ہے. اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجئے. یہ دعا پڑھتے رہیے، اگلے کورسز کی نیت کر لیجئے. اب مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ کیا یہ جو ہم نے شروع میں آبجیکٹیو اس کورس کے سیٹ کیے تھے کیا ہم نے اچیو کر لیے ہیں؟ نمبر 1، قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، 50% الفاظ 20 گھنٹوں میں. کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ بتائیے. جی الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہے نماز؟ الحمدللہ. جی الحمدللہ.
کیا نماز پڑھتے جی آپ سر کوئی خاص الحمدللہ اللہ سے نماز تو تعلق کافی رکھتے ہیں، سمجھ میں ہوتا آ گئی ہے ہے الحمدللہ. سمی اللہ ایسا لمن ہی ہے، حمدہ. معنی بھی یاد ہاں ہوتے ہیں کاشف صاحب، اور آپ کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے نماز کے دوران، کس پہ آپ نے کیا کہا تھا. اچھا، اللہ اب تعالیٰ آپ کو باقی لوگ جزا چلیں اجر بھی خاموش دے کر اس سے. دیتے ہیں، میں مائک آف کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ہمارے وہ بھائی بھی بار بار کہہ رہے ہیں تو سر اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں. سر اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیں سر کاشف. ٹھیک ہو گیا، میں خود کو میوٹ کر لیا. سو نماز مؤثر ہو گئی ہماری الحمدللہ. اور قرآن کے ساتھ تعلق اصل ایک بہت بڑا آبجیکٹو ہے، اس کتاب سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، اسے زندگی میں لائیں. اس میں لکھی ہوئی باتیں جب ہم پڑھیں تو ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اور نیک اعمال کی ترغیب، اپنے اخلاق بہتر کریں. ہمارے لیے یہ بڑا ضروری ہے. یہ نہیں ہو کورس بھی کر رہے ہوں اور باقی زندگی ویسی چل رہی ہے، اس پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا، کوئی فرق رتی بد نہیں پڑ رہا، دل میں نرمی نہیں آ رہی، الفاظ اچھے نہیں ہو رہے، ایکسپریشن اچھا نہیں بن رہا، تو پھر یہ تھوڑا سا ہمیں سوچنے کی بات ہے. تو اعلیٰ اخلاق کی ترغیب اور عربی بول چال، جو بونس ٹریٹ تھی 100 جملے وہ بھی ہم نے سیکھ لیے. تو وہی اہم اعلانات آپ کے سامنے رکھتی ہیں میں نے. اب کوئز کی اورینٹیشن کا وقت ہے، تو آئیے ذرا میں آپ کو چند باتیں، یہ آپ کو لکھی ہوئی بھی آ جائیں گی، اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ کا جو کوئز آئے گا جی 90 نمبروں کا آئے گا. ٹھیک ہے، سسٹر غلام رقیہ ایک ہمیں فیور کرتی ہوتی ہیں کہ وہ ساتھ چیٹ باکس میں لکھتی جاتی ہیں. اگر وہ ہیں ہمارے ساتھ تو میں اس کو ایوری ون کر دیتا ہوں، صرف آپ ہی لکھیے گا. ٹھیک ہے جی، تو آپ کو 90 مارکس کا کوئز آئے گا جی. یہ کوئز جو ہے نا 60 منٹس میں کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم آپ کو 90 منٹس دیں گے. ٹھیک ہے، 1.5 گھنٹہ. اور اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس سے زیادہ بھی مل سکتے ہیں، لیکن 90 منٹس آپ میں کوشش کریں کہ آپ اس کوئز کو کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، سوالات کی تعداد 71 ہوگی، 71. اس سے پریشان نہیں ہونا کیونکہ کچھ سوالوں کے نمبر زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے، کوئز ہمارا سٹارٹ ہوگا 3:30 بجے، جس وقت آپ کی دہرائی کی کلاس شروع ہوتی تھی. وہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے نماز عصر پڑھنی ہے تو وہ 5 بجے 5:15 بجے نماز پڑھ سکیں. اس لیے 3:30 کوئز کا وقت. یہ نیچے بھی دیکھ لیں، اسکرین پر بھی آ رہا ہے، ہماری بہن نے لکھ بھی دیا ہے چیٹ باکس میں آپ سب کو. تو اور 5 بجے تک ہوگا، اگر ضرورت پڑی تو بڑھا دیں گے. ڈیٹ بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے، تاریخ پیر والے دن 25 اپریل کو 3:30 بجے. ٹھیک ہے، جب آپ کو کوئز ملے تو کوئز کے شروع میں جہاں لکھا ہوتا ہے نام آپ کا، وہاں پر آپ نے اپنا نام شروع میں نہیں لکھنا، کچھ نہیں لکھنا، کوئی ڈاٹ بھی نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے، اس سے نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا سبمٹ کا بٹن اگر غلطی سے دبے گا وہ جمع ہو جائے گا. تو آپ نے وہاں پر کچھ نہیں لکھنا، سارے سوالات کر کے آخر میں نام لکھ کے پورا، پھر آپ نے سبمٹ دبانا ہے. سبمٹ کریں گے اسی وقت آپ کو پورے آپ کے نمبر نظر آئیں گے. وہ نمبر آپ نے نوٹ کرنے ہیں اپنے پاس، کیونکہ کوئز بند کر دیا جائے گا. اس کے بعد اگر آپ کہیں گے جی ہم نے نمبر نہیں دیکھ سکے تو دوبارہ کوئی چانس نہیں ہوگا. نمبر نوٹ کر لیں، اسکرین شاٹ لے لیں، جو بھی ہے وہ کر لیں. اچھا، اپنے فون کو، موبائل کو، لیپ ٹاپ، جس پر بھی آپ نے کوئز کرنا ہے اس کو پورا چارج کر لیں. اس دن لائٹ چلی گئی یہ وہ تو پھر ہمارے پاس آپشن نہیں ہوگا. انٹرنیٹ کا کنیکشن اپنا رکھیں، چیک کر لیں آپ کے پاس اتنا انٹرنیٹ کنیکشن ہے کہ وہ ہو. اچھا، کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں، ہوم ورک میں بھی آپ کو یہ ہوا ہوگا کہ اس کے لیے آپ کو موبائل کو یوں کرنا پڑے گا یا اس کو سکرول کر کے ہاتھ سے آگے کرنا پڑے گا، اس کا جواب آگے تک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کیا ہم اس سے کہتے ہیں لینڈسکیپ فارمیٹ میں بھی آپ یہاں یوں کر رہے ہیں تو کویشچن کو پورا پڑھنے کے لیے آپ کو یوں کرنا پڑے گا. تو اس میں وہ آپشن بھی آن کر کے رکھیں لینڈسکیپ فارم کا. اسی طرح جو لوگ موبائل پہ کر رہے ہوتے ہیں وہ زوم ان زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح ٹچ سکرین والے لیپ ٹاپس پہ بھی اس کو بڑا چھوٹا کیا جا سکتا ہے. موبائلز پر بھی اگر آپ کے موبائل میں ابھی تقریباً سب کے پاس اسمارٹ فون کا اینڈرائڈ ورژن ہوگا، اس میں بڑا چھوٹا کیا جا سکتا ہے اس کو.
اگر آپ کو کچھ پڑھا نہیں جا رہا اس کو یوں دونوں انگلیوں سے ٹچ کر کے بڑا کر لیں, پڑھ کے پھر چھوٹا کر کے جواب دے دیں. اچھا, سبمٹ کرتے ہی پھر میں کہہ دوں اپنا سکور دیکھ لیں, نوٹ کر لیں, اسکرین شاٹ لے لیں. آخر میں جب آپ سبمٹ کریں اپنا پورا نام لکھیں, اور وہی نام لکھیں جو آپ ہوم ورک میں لکھتے رہے ہیں. اگر آپ کے نام کے سپیلنگ میں تبدیلی آئی تو رزلٹ بناتے ہوئے مسئلہ پیدا ہوگا. اور کوئز کو کرتے ہوئے آپ کوئی کتاب نہیں کھول سکتے, پی ڈی ایف فائل نہیں کھول سکتے, کہیں سے کھول کر نہیں پڑھ سکتے. یہ آپ کا امتحان ہے, اور امتحان کے درمیان سب چیزیں بند رہیں گی. اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا. دیکھیں یہ آپ کا اپنا ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے, لہٰذا آپ نے اس کو پوری ایمانداری سے بغیر کسی سے مدد لیے خود اپنی مدد آپ کے تحت کرنا ہے. آپ کی اسیسمنٹ بھی ہو جائے گی, آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کو کتنا آتا ہے. ٹھیک, یہ تو تھی جنرل باتیں. اب کچھ باتیں کوئز بنا کیسا ہوا ہے. آپ روز ہوم ورک کرتے ہیں, انہی ہوم ورکس کی طرح کوئز بنا ہوا ہے, کوئی مختلف چیز نہیں ہے. مثلاً اس میں جنرل سوالات ہوں گے جو آپ کو بتائی گئی ہیں باتیں, مکس کانٹینٹ کے کویسچن ہوں گے, عربی سے عربی کے سوالات ہوں گے, عربی میں سوال عربی میں جواب. تو آپ وہ دیکھیں گے. اردو ٹو عربک ہوگا, اردو لکھی ہوئی ہے, نیچے عربی کے آپشن, وہی ایم سی کیو کی طرح جو بیسٹ آپشن ہے آپ سلیکٹ کریں گے. عربک ٹو اردو, اوپر عربی لکھی ہوئی ہے, نیچے اردو میں معنی ہے, آپ سلیکٹ کریں گے. الفاظ کے ٹکڑے کرنے آپ کو آنے چاہیے. مادے کے حروف, اس پر سوال تو ایسا نہیں ہے لیکن کہیں لکھا ہوا ہے ذاکرہ, تو آپ کو پتہ ہے یہ ذاکرہ کا ٹیبل ہے, تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ ذاکرہ کا ٹیبل ہے, اس سے بات ہو رہی ہے. اسی طرح اسم فعل حرف, اگر لفظ لکھا ہوا ہے تو پہچانے کون سا ہے, واحد ہے, جمع, مذکر, مؤنث کے سوالات. مجہول پیسو وائس کو کہتے ہیں, مجہول پیسو وائس کو ذہن میں رکھیے گا. آپ کا کوئز پورے اسباق میں سے آئے گا, لیسن نمبر 1 سے لے کے 20 تک پورے اس میں سے کوئز لیا جائے گا. اور آخری بات, ایک سوال ایسا ہوتا ہے آڈ ون آؤٹ, جس میں 3 یا 4 آپشن ہوتے ہیں, ان میں سے 3 ایک جیسے ہوں گے, ایک مختلف ہوگا, اس کو آپ نے الگ کرنا ہوتا ہے. اس سوال میں آپ نے سب سے پہلے کرائٹیریا یہ لگانا ہے, اس کے اوپر چیک لگانا ہے کہ کیا سارے اسم تو نہیں ہیں. آپ نے دیکھا 3 اسم ہے, ایک کچھ اور ہے, اس کو ٹک کر دیں. پھر آپ چیک لگاتے ہیں یعنی اسم فعل حرف ان میں سے, ٹھیک ہے. اگر یہ اس پر نہیں سمجھ آ رہی تو پھر واحد جمع چیک کر لیں, ہو سکتا ہے سارے واحد ہوں ایک جمع ہو. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر چیک کریں مؤنث مذکر مؤنث, ہو سکتا ہے 3 مؤنث ہو ایک مذکر ہو, 3 مذکر ہو ایک مؤنث ہو. تو یہ انشاءاللہ اس طرح سے آپ کا کوئز جو ہے وہ سارا ڈیزائن ہوا ہے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ سے کر لیں. آج کی کلاس میں ہم آپ کے سوال جواب کے سیشن کو بھی ریکارڈ کریں گے, تاکہ اگر آپ کوئی ایسے سوالات پوچھتے ہیں جو کوئز کے حوالے سے ہیں تو وہ بھی ریکارڈنگ میں آ جائیں. لہٰذا اب آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں, ہینڈ ریز کریں گے, آپ سوال پوچھ لیں. کوئز کے حوالے سے کوئی سوال ہے, کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں, ضرور پوچھیں. جی, سب سے پہلے ڈاکٹر آصف صاحب فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ پوچھنا تھا کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم چیک کر سکیں ہمارے کتنے ہوم ورک سبمٹ ہو گئے ہیں, کیونکہ میں نے کروائے ہیں, کچھ رہتے ہیں, اب مجھے یاد نہیں ہے. تو اچھا, اس کا ایک ہی طریقہ ہے, ابھی ہم نے ہوم ورک کھلے چھوڑے ہوئے ہیں, آپ ہر ہوم ورک کو کھول کے ایک دفعہ دیکھ لیں, آپ کو نظر آ جائے گا کہ نمبر آ رہے ہیں تو سبمٹ ہوا ہے. ادروائز ابھی ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں, کیونکہ اس کا رزلٹ بننا دیکھیں سینکڑوں کے حساب سے لوگ ہوتے ہیں. ابھی ہم نے رزلٹ آج سے اس کا بننا شروع ہو رہا ہے, تاکہ اگلے ویک میں آپ کا کوئز ہوتے ہی ہم رزلٹ اناؤنس کر دیں. تو ایک ہی حل ہے, اس سے پہلے کہ ہم انہیں بند کر دیں, آپ ہوم ورک کھول کے اپنے باری باری سارے دیکھ لیں. آپ جیسے ہی کھولیں گے وہاں پہ نظر آئے گا سبمٹ پہلے ہوا ہے, نمبر آپ کے آ رہے ہیں, تو آپ نے سبمٹ کیا ہوا. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ. سسٹر تسنیم معظم. سسٹر تسنیم, آپ خود کو ان میوٹ کر کے سوال پوچھ سکتی ہیں. انہوں نے انمیوٹ کیا ہوا ہے, سسٹر بولے ساتھ.
اچھا ان کی آواز نہیں آ رہی. نیکسٹ لے لیتے ہیں سسٹر تحریم گل. سسٹر تحریم گل پلیز آپ پوچھ لیں. انمیوٹ کیا آپ کو, انمیوٹ کریں. کس ٹائم بند ہوں گے ہوم ورک؟ یہ چیٹ باکس میں کچھ سوالات آ رہے ہیں. سسٹر آج کل میں بس بند ہونا شروع ہو جائیں گے جیسے ہی ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کریں گے. رزلٹ آپ لوگوں کے کوئی پچھلے رہتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے کر لیجئے ان کو جلدی سے. جی اگلا ہے سر میں اعتکاف میں ہوں, میرے کچھ ہوم ورک رہتے ہیں. تو سسٹر اعتکاف میں آپ ہوم ورک کر لیں. قرآن سیکھنے کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, زیادہ ثواب ہوگا انشاءاللہ. آپ موبائل پر ہوم ورک کھولیں اور اپنے ہوم ورک سبمٹ کروا دیں. اعتکاف میں تو یہ کام کیا جا سکتا ہے. آپ کی بات پہنچ گئی. سر پلیز کل تک ٹائم دیں. میں آج ریکویسٹ کرتا ہوں شاہ زیب سے کہ کل تک ہوم ورکس کو بند نہ کریں. جی میں شاہ زیب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, وہ ڈیزائن کرتے ہیں, وہ پلان کرتے ہیں ہوم ورکس کی. وہ آج مجھے کہہ رہے تھے آج سے شروع کریں گے, تو میں انہیں کہتا ہوں ایک دو دن, کل کا دن کھلا رہنے دیں. آج بھی ہوم ورک آئے گا اور 20ویں سبق کا ہوم ورک یعنی کل آئے گا انشاءاللہ. تو وہ میں آج ہی بھیج دیتا ہوں. کوشش کرتے ہیں آپ کو آج ہی بھیج دیں. اس میں کل میں سے بھی کچھ حصہ ہے, لیکن اینی ویز نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے لیٹ ہو. چلیں آپ پھر ویڈیو دیکھ لیجئے گا. سسٹر تحریم آپ کا سوال ہو گیا. محمد عظیم پوچھئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ جو ورک بک ہے وہ سبمٹ کرنے کا کوئی ڈیٹ ہے, کوئی ٹارگیٹ ڈیٹ کوئی؟ اچھا میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ کیونکہ اس کورس میں ورک بک آپشنل ہوتی ہے, ورنہ تو ہم رزلٹ سے پہلے ورک بک کی ڈیٹ دیتے ہیں. تو جو لوگ ایکیوٹیز بننا چاہتے ہیں اور وہ ظاہر آپ کو شوق ہے اور آپ نے کیا ہے, تو آپ اس کو پھر یعنی جب بھی سبمٹ کروا دیں اپنی آسانی سے, جب پوری ہو جائے تو آپ سبمٹ کروا سکتے ہیں. جی تھینک یو سر. ٹھیک ہے. سسٹر ام کلثوم فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہی کلاس جو ہے میں دوبارہ اس کو ریوائز کرنا چاہتی ہوں, تو پھر یہ کب سے سٹارٹ ہو رہی ہے؟ تو یہ ہماری بہن شروع ہو رہی ہیں 17 مئی سے, 16 مئی سے. میں ابھی آپ کو, ویسے تو ہمارے بردر ہے ہی جو ہے نا کل سے شروع کر رہے ہیں نیا بیچ اس کا. اگر آپ وہ کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ آپ کر سکتی ہیں. اچھا. اور ہاں جی, تو ان کی ٹائمنگ یہی ہو؟ بردر ہے جو کل ان کا وقت ہے میرا خیال ہے 2:30 سے 3:30, اور روزانہ 3 سے 4 ہوا کرے گا ویسے. صحیح ہے, ٹھیک ہے سر. کیونکہ ترجمہ کرنے سے ہمیں بہت کچھ قرآن پاک کی سمجھ آ گئی. اب ہمارا اس طرح ہوتا ہے بھی ہم قرآن پاک کو ایک دفعہ تجوید کے ساتھ یا ویسے بھی پڑھیں, شاید ہو سکتا ہے ہماری غلطیاں ہوں, کیونکہ ترجمے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ شاید کوئی غلطی ہو یا کچھ ہماری جو ہے نا مسٹیک ہو گئی ہو. تو پہلے کچھ کلاسیں مس بھی ہوئی ہیں, اس وجہ سے میں چاہ رہی ہوں کہ میں ایک دفعہ پھر دوبارہ اس کو ریوائز کر لوں. جی انشاءاللہ ضرور کیجیے, بڑی اچھی بات ہے. بردر مسعود انشاءاللہ یہ ساری انفارمیشن جب کورسز لانچ ہوں گے گروپس میں آتی رہا کریں گی, آپ کے جو واٹس ایپ گروپس ہیں. سسٹر عائشہ منیر فرمائیے. سر ایک سسٹر پوچھ رہی ہیں آپ نے جو شرح بتائیں وہ کیا امتحان میں آئیں گے؟ سسٹر تسنیم. جی سسٹر تسنیم پوچھ رہی ہیں چیٹ باکس میں آپ نے جو اشارے بتائے ہیں وہ کیا امتحان میں آئیں گے؟ اشارے جی ظاہر ہے ہم جو کرتے ہیں وہ یہ تو نہیں آئے گا, لیکن اشاروں کی مدد سے آپ کوشش کیجئے گا نا اپنا وہ اس کو سالو کرنے کی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ہاں سر آپ سے پوچھنا تھا کہ فرمائیے. جی آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ ورک بک یہ اس والے رمضان والے کورس میں نہیں ہے, تو پھر ابھی کوئی بھائی پوچھ رہے تھے کہ ورک بک بھی بنانی ہے. تو سسٹر آپشنل ہے نا, جس کی مرضی ہے وہ بنا لے, انہیں بنانے دیں. آپ کی نہیں ہے تو آپ کا رزلٹ ہم وداؤٹ
रिजल्ट सबका विदाउट वर्कबुक ही अनाउंस होगा, होमवर्क्स की परसेंटेज और क्विज की परसेंटेज पे, ठीक है? ओके सर, मीन के वर्कबुक इसके अंदर उसके मार्क्स इंक्लूड नहीं होंगे? नहीं होंगे। ओके, थैंक यू सर। हाँ, सिर्फ रमजान कोर्स में ये ऑप्शनल होता है, ठीक है जी। सर द क्लास स्टार्टिंग टुमारो, वी हैव नो इन्फो टिल टुडे। ब्रदर हाई ने मुझसे एक दो दफा पूछा था, मैंने उन्हें कहा भी कि वो पोस्टर डाल दें ग्रुप्स में, उन्होंने शायद नहीं डाला, बट एनीवेज इसी लिंक के ऊपर क्लास होगी, इसलिए आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको, ठीक है? कल हमारी जो रेगुलर क्लास है, आखिरी क्लास, उससे पहले ब्रदर हाई की क्लास है। यानी वैसे तो हमारी रिवीजन क्लास है 12 से 1:20 तक, और ब्रदर हाई का जो नया बैच शुरू हो रहा है उनकी क्लास है 2:30 से 3:30 तक, और हमारी रेगुलर जो इसकी आखिरी क्लास है वो होगी, वही टाइम है जो रेगुलर हमारा टाइम है 3:45 to 4:45, जिसमें हम ग्रामर का हिस्सा पढ़ेंगे आज की क्लास का, और फिर परसों इंशाल्लाह हमारा फाइनल क्विज होगा जो 3:30 पर शुरू होगा, ठीक है जी। सिस्टर इरम आमिर फरमाइए। म्यूट नहीं जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने आपसे पूछना था कि ये जो हम लोगों की जो क्लासें मिस हुई हैं, अगर हम लोग ये बाकी क्लासेस के साथ ज्वाइन करना चाहें तो इसी आईडी से ज्वाइन कर सकते हैं हम? जी बिल्कुल, इसी आईडी से होगा इंशाल्लाह। अच्छा, यानी कि जो मेरी क्लासेस कुछ मिस हुई थी तो मैं चाह रही थी कि वो दोबारा से, मैं इस कोर्स को भी दोबारा करना चाह रही हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा समझाते हैं और बड़ा अच्छा मजा भी आया, लेकिन कुछ क्लासें मेरी कुछ घरेलू वजूहात की वजह से मिस हो गई थी, तो इस वजह से मैं इसको दोबारा करना चाह रही हूँ। तो मैं ये चाह रही थी कि वैसे तो ये है कि जो क्विज है उस तो इंशाल्लाह मैं दूंगी, लेकिन वही बात है कि कुछ लेसन मिस होने की वजह से कुछ कर सकूंगी, कुछ नहीं कर सकूंगी उसमें, तो ठीक है, उसको कोई दोबारा बात कर नहीं। सकते हैं हम? आप ये कर लें अटेम्प्ट, और आप जो है जी। ना उसको कर लीजिएगा इंशाल्लाह। सिस्टर गुलाम रुकैया, असल में मुझे ब्रदर है ही पता नहीं, हमारे पास अभी नहीं है, अगर उन्हें तो मैंने गो हेड दिया था, उन्होंने फ्लायर नहीं डाले, तो आप उनसे पूछ लें कोई वजह है, तो जब आज की क्लास की ये डल जाए चीजें तो उसके बाद फिर उसको डाल दिया जाए। Sir, I am in the class. Actually, I don't have access to the complete group. इसलिए मैं उसमें शेयर नहीं कर रहा था, और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप शेयर कर दीजिए। नहीं, आई थॉट आप मुझे कह रहे हैं कि मैं डाल दूं उसमें। Yes sir, you have to add because access आपके पास है, या फिर जो है वो शाहजेब के पास है, या एक तीसरे बंदे के पास है। जस्ट अ मिनट, आप 339 में ओनली इन मेल ग्रुप में हूँ मैं, दूसरा पार्ट जो मेजर पार्ट है उसमें नहीं हूँ आप उस अच्छा चले, आई थिंक दिस इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। मेरा ख्याल ये था कि आपने पूछा कि मैं उसमें डाल दूं, एंड आई सेड श्योर। आप उसमें ग्रुप एडमिन है मेल में, तो आप जैसे ही डालते तो मैंने उठा के बाकी ग्रुप्स में डाल देना था, बट एनीवेज ठीक है। अच्छा जी, आगे है सिस्टर फातिमा चौधरी, फरमाइए। सिस्टर फातिमा चौधरी, खुद को अनम्यूट कर लें, पूछिए। सर वो ना फाइनल क्विज का टाइम पूछ रही थी मैं, कितना होगा, 1 घंटा होगा या कम सिस्टर होगा? आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है जी। जी ओके सर, ओके सॉरी। ठीक है, हाँ। मोहम्मद अनवर, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आप क्विज बनाते हैं, होमवर्क में आता है, उसमें बाज इराब की समझ नहीं आती, इतने ब्रीक होते हैं, वो इतने क्लियर नहीं होते। कल भी जो होमवर्क आया था उसमें पता नहीं चल रहा था पेश किधर है, जबर किधर करते हैं, लैपटॉप पर करते हैं? मोबाइल पे करता हूँ। असल में मोबाइल का ये इशू होता है ना, मोबाइल पर फिर आप उसको जूम आउट किया करें, बड़ा कर लिया करें, ठीक है? तो वो आपको क्लियरली नजर आएंगे फिर इसके बाद। जी, ये हमारी बहन लिख रही है, सर ये ईद के बाद कोर्स कब होगा?
कोई कोर्स रात की टाइमिंग में है जी, इंशाल्लाह ईद के बाद जो कोर्सेज शुरू होंगे 16 अप्रैल को QC1 शुरू होगा, ये रात 8 से 9 बजे का टाइम होगा। तो सारी कोर्सेज बल्कि रात के टाइमिंग में होंगे सिवाय QC1 इंग्लिश। मिसेस खालिद फरमाइए, पूछिए। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या आपके पास कौन सी जादू की छड़ी है, उसी वक्त सारे पेपर का जवाब आ जाता है 1 मिनट में ही। जी सॉरी, ओके, जो पेपर हम करते हैं ना तो क्विज का, तो मैं क्या 1 सेकंड में उसका जवाब आ जाता है फौरन ही। तो ये अच्छी बात नहीं है? अच्छी बात है, लेकिन मैं क्या ये बड़ी और ठीक जवाब आता है। सही, जवाब जल्दी सही, भी आता है और बिल्कुल ठीक आता है, लेकिन मैं क्या 1 सेकंड में हो जाता है सारा कुछ जवाब। ग्रेट। चलें, कल के क्विज में फिर आपने पूरे नंबर लेने हैं। तो मिसेस सलमान फरमाइए, परसों के क्विज में। सर जी सर, मैंने भी यही पूछना था कि वो ना जो लगे होते हैं जबर जेर, उसका पता नहीं चलता। अब कल के होमवर्क में जो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था ना, उसके ता के ऊपर ना छोटा गोल सर्कल लगा हुआ था सिर्फ। अब उसका क्या मतलब था और नहीं समझ आया। वो और जज़म वही थी ना, गलत। ज़करत होगा, ज़करत। हाँ जी, हाँ, वो जज़म थी। अच्छा जी, वो जज़म की तरह ही होता है सर गोल मतलब ब्लैंक सर्कल था साकिन है, छोटा। वो साकिन लफ्ज था ना ज़करत, तो वो हाँ जी, जी, ये अरबी में ये भी रस्मुल खत चलता है, और वो चूंकि गूगल के ऊपर फॉर्म्स पे हम खास ही वो चल सकता है, तो वो मजबूरन इसी से आपको गुजारा करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक सर। उसको बड़ा करके देख लिया करें। सर बड़ा करके देखा था, लेकिन उसका ना आइडिया ही नहीं हो रहा था कि ये क्या चीज है। हमने तो जबर जेर जज़म और पेश वो सारा कुछ पढ़ा, लेकिन उसका हाँ, नहीं वो अंदाजा था जज़म मैंने की तरह कभी। होता है। ये कुरान में भी आपको होता है ना, जो ऐसे उनके ऊपर आता है तो उनको शॉर्ट पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, साकिन होते हैं वो। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चंस? चलें, इसका मतलब है अब आप क्विज की तैयारी शुरू करते हैं इंशाल्लाह। कल हम अपनी लास्ट क्लास पढ़ेंगे ग्रामर की। जी मिसेस ये सिस्टर आलिया फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, वालेकुम मैं सलाम। ये दरख्वास्त करना चाह रही थी और समझना भी चाह रही हूँ, जो आप QC1 की बात कर रहे हैं, जो 16 अप्रैल को रिपीट होगा, वो आप कंडक्ट करवाएंगे और यही कोर्स अभी हये साहब करवा रहे हैं जो कल से शुरू होगा है, ये बात हो रही जी है? बिल्कुल ऐसा, जस्ट जी फॉर माय बिल्कुल ऐसा। क्लैरिटी, जी बहुत जी मेहरबानी। और एक दरख्वास्त ये है कि इस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो जिसमें फीमेल हैं, आप उसी में शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी लोग करना चाहते हैं, अगर कोई कमी महसूस कर रहे हैं तो वो हम उसको अवेल कर सकें, बजाय इसके कि जो इस वक्त बता रहे हैं, क्योंकि मेरी उस वक्त बात नहीं हो सकी और मैं इसको करना चाहती हूँ। क्विज देने के बावजूद मैं चाहती हूँ कि मैं इसको रिपीट करूँ, क्योंकि मुझे अपने कुछ जगह पे लग रहा है कि अभी भी कमी है। जी, इंशाल्लाह जरूर, बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया जी। सो इसके साथ ही अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका, सॉरी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सर नेक्स्ट ग्रुप जो 16 अप्रैल से है उसकी टाइमिंग्स क्या होंगी? ये जी जितने ग्रुप 16 अप्रैल को QC1 शुरू होगा, इसकी टाइमिंग रात 8 से 9 होगी, और 16-17 यानी हफ्ते में 2 दिन, मंडे ट्यूसडे ये हुआ करेगा। वेंसडे को इंशाल्लाह तजवीद की क्लास हुआ करेगी। थर्सडे फ्राइडे QC2 इसका जो अगला लेवल है वो हुआ करेगा। टाइमिंग सबकी वही 8 से 9 के दरमियान होगी, और सिर्फ इंग्लिश का QC1 जो है वो सैटरडे संडे मॉर्निंग में हुआ करेगा। इन सब के फ्लायर जब बनेंगे ग्रुप्स में आया करेंगे। डेल्स आईफोन, सिस्टर ये कौन है, ब्रदर है ये सिस्टर, जो भी पूछिए। सर ये जो है 16 अप्रैल नहीं 16 मई होगा। सर करेक्शन 15 मई से होगा, 15 अप्रैल गुजर चुका है। मैं 16 अप्रैल बोल रहा हूँ, अच्छा चले 16 मई मेरा ख्याल है, 15 तो संडे है गालिबन, 1 मिनट में देख लेने दें जी। 16 मई से, 16 मई से, ठीक है जी। 16-17 QC1 की डेट, 18 तजवीद, 19-20 QC2 की, और 21-22 QC1 इंग्लिश के स्टार्टिंग डेट्स ये मैं आपको बता रहा हूँ।
تو یہ ویکلی پھر انہی ڈیز کے اوپر ان کی کلاسز ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں. جزاک اللہ فار کریکشن بردر ہائی اینڈ سید معین الحسن صاحب. جی so I think questions and comments are okay. جی محمد انور صاحب پوچھیے. سر یہ پوچھنا تھا کہ تجوید میں اور QC2 میں ایٹ اے ٹائم بندہ ایڈمیشن لے سکتا ہے دونوں کورس میں؟ جی بالکل, آپ QC1 اور تجوید میں تو خاص طور پہ بالکل لے سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم. جزاک اللہ.